حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے آیت ہے وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 134، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل تھوڑا ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کی ایک بری عادت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن سستی کی حالت میں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی سستی ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو منافقین کی ایک بری ہیبٹ کے طور پر قرآن میں بتا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو آبویسلی اس کو نکالنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سستی اور فریش ہو کر کوئی کام کرنا، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کام کی کوالٹی ہی بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ لے لیں، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اگر سستی سے کریں گے تو الگ ہی رزلٹ ہوگا، اور اگر خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو الگ ہی رزلٹ ہوگا۔ چاہے کوکنگ کا کام لے لیں، کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا، توجہ سے نہ بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا کھانا بنے گا۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے دل نہ لگے اور دل لگے تو اس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز جب توجہ سے پڑھی جاتی ہے تو الگ ہی مزہ دیتی ہے، اور جب سستی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو ہم نماز سم ٹائمز شروع کرنے میں سستی کرتے ہیں، یعنی کہ ٹائم پر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ڈیلے کر کر کے پڑھتے ہیں، تو نماز اپنی کوالٹی خود ہی کھو دیتا ہے۔ اور یا تو پھر آ جاتے ہیں نماز کے لیے، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اور اللہ اکبر سے سلام کب پھیر لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دینے والی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جہاں بہت ساری ٹپس ہیں وہاں میں آپ کو ایک ٹپ ضرور دوں گی جس سے بہت فائدہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی سوچا کریں کہ یہ نماز قیامت کے دن میرے سامنے پیش کی جائے گی اور مجھے اس کو دکھایا جائے گا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے اختتام کی یا اس کے رزلٹ دیکھنے کی ہمیں بہت خواہش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان بیکنگ کر رہا ہے تو جب وہ کیک اوون میں ڈالے گا تو وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے نا، ہاف آور لگتا ہے بیک ہونے میں یا 20 منٹ لگتے ہیں کبھی، یا جو بھی ٹائم لگتا ہے تو وہ ایکسائٹیڈ ہوگا کہ جلدی سے بیک ہو جائے، میں دیکھوں کیسا بنا۔ یا ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں، بریانی جیسے دم پہ رکھی تو پکنے کے بعد ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم سرو کریں اور چکھ کر دیکھیں کیسی بنی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنے ماشاءاللہ دین کے کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی انتظار ہی نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھی جائیں گی تو کیا مجھے ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھولی جائے گی میری نماز، تو اللہ تعالیٰ کیا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو ہم سوچیں، ہم فیل کریں یا نہ کریں، یہ نماز قیامت کے دن ہمیں ظاہر ہے دکھائی جائیں گی، تو جب دکھائی جائیں گی تو کیا حال ہوگا؟ ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ اس کو پیش کیا جائے؟ تو ضرور ہم نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ یہ نماز مجھے ہی دکھائی جائے گی۔ اور ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کی یاد والی فیلنگ آتی ہے۔ تو ضرور نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا سا یاد دلا دیں 2-4 باتیں، اور پھر نماز شروع